یہ امریکن جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے انڈیا لابی کے کہنے پر کر رہی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈیا کا اثر و رسوخ بیلٹ وے کے اندر امریکن پالیسی سازداروں پہ بڑھ رہا ہے. انڈیا جو ڈیولپ کیے جا رہا ہے اس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. علی صاحب یہ جس طرح کے سینکشنز ابھی سامنے آئے ہیں، اگر سینکشنز کو دیکھتے ہیں تو جو انڈیا میں ہو رہا ہے اور جس طرح کا امریکہ کا دوغلا پن ہے وہ ہمارے لیے، اور جو انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر کچھ نہیں کہا جا رہا اور یہاں پر جو ہے وہ خطے کا عدم توازن کی بات کی جا رہی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈیا کا اثر و رسوخ بیلٹ وے کے اندر امریکن پالیسی سازداروں پہ بڑھ رہا ہے. بھارت کے پاس اس وقت ایسے میزائل اور بیلسٹک میزائل نیوکلیر سبمرینز موجود ہیں جو کہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ چین اور پاکستان کے ساتھ ساتھ بالآخر امریکہ کو بھی نشانہ بنائیں گی. یہ سی وی بھارت کو لگ رہی ہے کیونکہ بہت سے امریکی تھنک ٹینک، یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارتی جو معاشی ترقی ہے وہ صرف اس کا فائدہ بھارتی عوام کو نہیں مل رہا، وہ یہ پیسہ امریکہ کی لابنگ میں بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ضرور ہے کہ یہ نوبت اس وقت اس کیوں حد تک پہنچی کہ دس کائنڈ آف نانسنس، میں کہوں گا نانسنس، کہ پاکستان از این ایمرجنگ سیکورٹی تھریٹ ٹو امریکہ. واٹ نانسنس از اٹ؟ یہ تو بے وقوف احمقانہ والا بیان ہے، اور یہ فائنر دے رہا ہے جو ان کا قومی سلامتی کا نائب ہے. اینڈ از شاکنگ. اور ادھر آپ نے انڈیا کے جو میزائلز جو ہم سے ڈبل ہیں، ہمارے تو لمٹ ہے 2750 کلومیٹر. ہمارا تو فوکس انڈیا ہے، ہمارا تو اور فوکس ہے ہی نہیں. نائدر مڈل ایسٹ نار دا ورلڈ آف کورس، ہماری کیپیسٹی بھی نہیں وہ تو. لیکن یہ لوگوں کی ذہن میں ڈالنا، اور ہمارا بھی جواب پھس پھسا ہوتا ہے. دسمبر میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک اسٹیٹ اینٹی ہے NDC، نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، اس پر سینکشن لگا ہے. پہلے پرائیویٹ اینٹیز تھا. تو یہ امریکن جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے انڈیا لابی کے کہنے پر کر رہی ہے. انڈیا نے اگنی 5 کا ٹیسٹ کیا جو 7000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اگنی 6 یا 7 جو ہے وہ بنا رہے ہیں جو 8 سے 12000 کلومیٹر جا سکتا ہے. پھر انہوں نے نیوکلیر پاورڈ سب میرین جو ہے اس کا انوگریشن کی. انہوں نے ایک ہائپر سونک میزائل جو ہے اس کا ٹیسٹ کیا. ٹھیک ہے، کسی نے نہ ان کے نیوکلیر سب میرین کے اوپر دیکھیں. نیوکلیر سب میرین اگر انڈیا بنا رہا ہے وہ ہمارے لیے تھوڑی بنا رہا ہے. نیوکلیر سب میرین وہ جائے گی کہیں پہ پیسیفک میں، باقی جگہوں پہ، وہ پاکستان کے لیے تھوڑی ہے. یہ جو اگنی کا جو انہوں نے بنایا ہے وہ مجھے بتائیں 8000 کلومیٹر، پاکستان تو 2000 کلومیٹر میں پورا ہو جاتا ہے. وہ ڈپلیسٹی کی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ڈیولپ کیے جا رہا ہے اس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. پاکستان کے لانگ رینج بیلسٹک میزائل پر پابندیاں لگائی گئیں. 4 اینٹیز پاکستان کی جس پہ پابندی لگائی گئی، اس کے اوپر جو میں نے پروگرام کیا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پریویس پروگرام میں. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک ایمرجنگ تھریٹ ہے، صرف ساؤتھ ایشیا کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کے لیے بھی. تو ذرا اس کے اوپر ذرا تھوڑی روشنی ڈالے لیتے ہیں کہ کیا یہ خطرہ جو ہے یہ کس کس کے لیے ہے اور کیسے ہے. تو دیکھیے، اس وقت میرے سامنے وائس آف امریکہ، چائنا مارننگ چائنا نیوز اور پاکستان کے کچھ جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ARY، یہ سب میرے سامنے اوپن ہے، جس میں ہر جگہ یہ خبر پبلش ہو رہی ہے کہ پاکستان ڈیولپنگ میزائلز دیٹ ایونچولی کوڈ ہٹ USA. ٹاپ US آفیشل ARY نیوز یہ لکھتا ہے. جبکہ وائس آف امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سینئر وائٹ ہاؤس آفیشل جان فائنر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیپٹی سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ، ان ہز اسٹننگ ریولیشن اباؤٹ دی ون ٹائم کلوز US پارٹنر، پاکستان وہ کہ جو US کا کبھی بہت اچھا پارٹنر ہوا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں نا کبھی ہم میں تم میں نبھا تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ وعدہ جو نبھانا ہوا تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو، ایسا ہی کچھ اشعار ہیں. وہ اس وقت کے لیے بالکل صحیح بیٹھ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی جو کبھی بڑے کلوز پارٹنر ہوا کرتے تھے، پارٹنر تو نہیں، اللہ کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو جہاد لڑا جا رہا تھا اس میں افغانستان، رشیا اور وہ سب اس میں جو ہیں وہ ایڈ لیا کرتے تھے اور جہاد لڑ رہے تھے تو بڑے کلوز تھے، اور اس کے بعد وہ سب چلتا رہا. لیکن آبویسلی اللہ تو تھا. تو ڈیپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد کنڈکٹ ریسڈ ریئل کوسچنس، انہوں نے کہا بڑے سیریس کوسچنس ارائز ہوتے ہیں. یہ جو ڈیولپنگ ایک سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ایمرج ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، بن رہی ہے. اچھا، candidly it's hard
for us to see Pakistan's actions as anything other than an emerging threat to the United States. یہ اب آپ اس کے اوپر ذرا غور فرمائیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ایکشنز ہیں وہاں پر، یعنی جو یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ امریکہ کے خلاف جو ہے یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ول ہیو دی کیپیبلٹی ٹو اسٹرائک ٹارگیٹس ویل بیونڈ ساؤتھ ایشیا انکلوڈنگ ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. اب دیکھیں ساؤتھ ایشیا کی جو بات ہو رہی ہے نا، اصل میں جو اب ساری کہانی وہ یہ ہے کہ پہلے ہمیشہ سے یہ بات ہوا کرتی تھی کہ پاکستان کی طرف سے بھی کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ تو بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں. دیکھیں بھارت کی اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت بن چکا ہے، اور جو ہے وہ اکانومی اس کی کہاں پر ہے، اس کی فوج کتنی بڑی ہے، اس کے پاس ہتھیار کتنے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے یہ سب ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی ہتھیار خریدنے پڑتے ہیں، ہمارا بھی بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس کا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر جو لوگ ہیں اس کے اوپر چیختے ہیں اور اس کو جو ہے کرٹیسائز کرتے وغیرہ. لیکن ہم دیکھیں ہم مقابلہ کس سے کریں، ہمارا ہمسایہ کتنا طاقتور ہے. تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ جو ہمسائے کے لیے ہیں وہ تو اب بات پیچھے رہ گئی، یہ تو ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر مارننگ چائنا نیوز نے جو لکھا میں ذرا آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اب یہ چائنا کا میڈیا ہے، مجھے حیرانی یہ ہو رہی تھی تو چائنا کے میڈیا پہ اس سے پہلے چائنا کے اوپر، چائنا کے میڈیا پہ نہیں بلکہ یہی جو ایک ٹاپک ہے اسی کے سے متعلقہ جو چائنا کا اوپر کمپنیز پر بھی سینکشنز لگی، اور ابھی بھی جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا کو امریکہ نے کہا ہے کہ تم اگر مدد کرو گے تو تمہارے اوپر بھی جو ہے وہ سینکشنز لگیں گی. اور پھر جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا اس میں ہم نے اس کے اوپر بھی بات کی کہ کیا چین جو پاکستان کی ڈیمانڈ وہ پوری کر پائے گا اس سچویشن میں، کہ جب کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ پرولیفریشن کے جو الزامات آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو بڑا ہارڈ ٹائم دیکھنا پڑ رہا ہے اور دیکھنا پڑ سکتا ہے. حال ہی میں امریکہ کی طرف سے ایک بیان آیا کہ جو پاکستان کا میسائل پروگرام ہے وہ ایک تھریٹ ہے امریکہ کے لیے، اور اس وجہ سے انہوں نے سینکشنز لگا دیے ایک پاکستانی گورنمنٹ اینٹی پر، جو کہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے. یہ سیدھا سیدھا سینکشن ہے پاکستانی سرکار کے اوپر. اور اس کے بعد پاکستانی میڈیا بہت ہی زیادہ بوکھلا گئی. ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف جہاں امریکہ بھارت کو کچھ بھی نہیں کہتا، وہیں دوسری طرف ہمیشہ ہمیں گردن سے پکڑ کے رکھتا ہے. لیکن پاکستانی میڈیا کو یہ نہیں معلوم کہ جو پاکستان ہے وہ MTCR کا ممبر نہیں ہے، اسی لیے جو ورلڈ کی بڑی پاورز ہیں وہ کبھی بھی الاؤ نہیں کر سکتی پاکستان کو لانگ رینج میسائل بنانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان سینکشنز کے پیچھے پاکستان کا خود کا ہاتھ ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جس طرح اینٹی اسرائیل اسٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی انڈرمائن ہو سکتی ہے. اور یہی ریزن ہے امریکہ نے پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا دیے، کیونکہ اسرائیل ان کا موسٹ ٹرسٹڈ اور موسٹ امپورٹنٹ الائی ہے، اور وہ اس کی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں ہونے دے سکتے. وہیں دوسری طرف اگر بات کریں انڈیا کی تو انڈیا MTCR کا ممبر ہے، اور انڈیا کے پاس اتھارٹی ہے لانگ رینج میسائل بنانے کی، جو کہ پاکستان کے پاس نہیں ہے.